انفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، آج کل پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ 9 سال پہلے 2011 میں امریکی فلم جس کا نام کوٹینجن تھا۔ پیارے دوستو، مووی میں صاف دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی چین کی طرف سفر کرتی ہے۔ چین کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے ایک دوست کی طرف جاتی ہے۔ وہاں پر اس کی دوست اس عورت کے لیے پارٹی کرتی اور اسے ڈنر کرواتی۔ ٹھیک ایک دن بعد وہ چائنا سے امریکہ کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے، اگلے دن اسے چکر آتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس پر ایک وائرس حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہوتا ہے کہ اس مرض کی دوا اس دنیا میں نہیں ہے۔ عورت کے مرنے کے بعد خبر آتی ہے کہ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جس کے ساتھ اس نے کافی ٹائم گزارا ہے، اور وہ وائرس اس بچے میں منتقل ہوا۔ اگلے دن بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کی وجہ سے تقریباً چند ہی دنوں میں اس کا بچہ بھی مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر اور پولیس فوراً اس عورت کے شوہر کو بھی گرفتار کر کے ہاسپٹل لے آتے ہیں اور اس کے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ عورت کہاں کہاں گئی ہے اور کس کس سے ملی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا ہے۔ چین میں یہ وائرس بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ یہ خبر WHO تک پہنچ جاتی اور پوری چین میں پھیلنے کے بعد یہ وائرس بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور جب سائنسدان اور ڈاکٹرز یہ اندازہ لگاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ویکسین تیار نہیں کی تو تقریباً 8 ملین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے۔ امریکہ ادارہ صحت WHO لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور ایک دوسرے سے نہ ملیں، جو کہ آج کل وہی ہو رہا ہے، اور معاشی حالات بھی سارے ملکوں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تمام سکول، کالج، یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں اور مارکیٹیں، دکانیں سب بند ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، اور یہ وائرس دنیا میں تقریباً 100 سے 150 دن تک جاری رہتا ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے 2 ڈاکٹر چین کی طرف جاتے ہیں ریسرچ کرنے تو ان دونوں میں ایک ڈاکٹر خود بھی اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ ڈاکٹر خود بھی مر جاتا ہے اور دنیا میں مرنے والوں کی تعداد مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ 144 دن بعد امریکہ کا ادارہ صحت WHO ایک ویکسین تیار کرتا ہے جو 3 مہینوں میں یورپ ملکوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور ایشیا میں بھی دوائی بھیج دی جاتی ہے۔ یہ ویکسین ناک کے ذریعے دی جاتی ہے اور اس ذریعے سے پوری جسم میں جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے۔ یہ وائرس ایک چمگادڑ سے پھیلتا ہے۔ چمگادڑ ایک کیلا کھاتا ہے اور وہ آدھا کیلا زمین پر گرتا ہے۔ زمین پر گرتے ہی وہ آدھا کیلا ایک پگ کھاتا ہے اور یہ وائرس چمگادڑ سے پگ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عورت پگ کا گوشت کھاتی ہے اور وائرس اس عورت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ وائرس انسان سے انسان میں سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے کو ساتھ بھی ملنے سے۔ ناظرین، فلم کے مناظر تو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہو کہ آخر 9 سال پہلے فلم میں دکھائی جانے والی صورتحال اور آج کل کی صورتحال ملتی جلتی ہے۔ فلم کے رائٹر کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہے اور یہ 8 ملین لوگوں میں منتقل ہوگا؟ پوری دنیا میں کرفیو لگے گا اور ویکسین امریکہ تیار کرے گا۔ جیسے ہی فلم میں دکھایا گیا کہ WHO کے 2 ملازم اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح WHO کے 2 ملازم کو وائرس لگ چکا۔ کیسے 9 سال پہلے فلم میں دکھائی جانے والی کہانی سچی ثابت ہوتی ہے؟ کیا امریکہ دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ کیا ان کو سب پہلے سے پتا ہوتا ہے؟ کیسے امریکہ رائٹر اپنے کتاب میں جس کا نام اینڈ آف ڈیز میں یہ انکشاف کرتی ہے کہ 2020 میں ایک وائرس چائنا پر اٹیک کرے گا اور پھر یہ وائرس ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور 1 دہائی بعد یہ بیماری دنیا پر پھر حملہ کرے گی؟ سوال یہ ہے کہ ان کو پہلے سے کیسے پتا ہوتا ہے؟ یہ پھر یہ لوگ ہمیں پہلے سے بتاتے ہیں
ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔